الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات لا یزال کے لیے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہو کائنات کے امام، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لگتے جگر، میرے اور آپ کے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ مختصر سے حمد و ثنا اور درود و سلام کے میرے قابل احترام اساتذہ کرام، آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ جس گفتگو کرنا چاہتا ہوں سلام آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، ہونے کے بعد رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت: یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا کرو، کیونکہ فانی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ، کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ مغفور ہیں، اللہ رب العالمین نے میرے نبی کے خطاؤں کو معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین سے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اس سے بھی زیادہ توبہ اور استغفار کریں، جبکہ کائنات کے امام دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، تو ہم تو اس سے بھی زیادہ توبہ اور استغفار کریں۔ اور استغفار کی احادیث کے اندر بڑی برکات ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں: من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو سب استغفار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کی مشکلات کو آسانی بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس شخص کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس شخص کو گمان بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے۔ ان سے آ کر ایک شخص نے سوال کیا کہ امام صاحب کیس سالی ہے، کیس سالی کی آ کر شکایت کی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس شخص کو استغفار کی تلقین کی۔ دوسرے شخص نے آ کر امام صاحب سے فقر و فاقہ کی شکایت کی، انہیں بھی یہی نقصہ بتلایا کہ آپ توبہ اور استغفار کثرت سے کریں۔ ایک اور شخص آتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام صاحب
میرا باغ خشک ہو چکا ہے، تو انہوں نے امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس شخص کو بھی یہ بتلایا کہ آپ توبہ اور استغفار کثرت سے کریں۔ ایک اور شخص آتے ہیں، امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس نے کہا کہ میرے گھر اولاد نہیں ہوتی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس شخص کو بتلایا کہ آپ توبہ اور استغفار کثرت سے کریں۔ کسی شخص نے امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ استاد صاحب جو ان سب کو ان کی حالات مختلف تھی، ان کے حالات سے مشکل دیا طرف سے نقصان نہیں بتلایا، بلکہ یہ ان باتوں کے جواب میں خود خالق کائنات نے فرمایا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کا استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل فرما دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہاری مدد فرمائے گا مال اور اولاد کے ذریعے، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ اور استغفار کیا چیز ہے؟ حدیث کے اندر استغفار کی کئی دعائیں ثابت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دعا کو سید الاستغفار قرار دیا، فرمایا ہے یعنی استغفار کا سردار۔ وہ دعا یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اس دعا کے کلمات پر یقین رکھتے ہوئے صبح کے وقت پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے اس پڑھنے والا شخص فوت ہو جائے، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہی دعا پر یقین رکھتے ہوئے، ان کلمات پہ یقین رکھتے ہوئے شام کے وقت شخص پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے شخص فوت ہو جائے، کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ میں ان کلمات میں اتفاق کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ سنا اور سنایا اس پر مجھ کو اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔